آئی تھنک یہ سلمان اور میں نے یہ دوش دیدم کی ملائک درج میخانے زدن یہ والی پڑھنے کی کوشش کی تھی. اچھی خوبصورت غزل ہے. میں جی آپ کو نا حافظ کی ایک اچھی کتاب انگریزی میں تو شروع کیا جائے. جی جی بسم اللہ بے فرمائیں. ایک دفعہ آپ کی اجازت دیں تو میں پڑھتا ہوں. ایک دفعہ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من رهنشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قره کار به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. آتشان نیست که از شعله او خندد شب، آتشان است که در خرمن پروانه زدند. پس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند که پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. آتشان نیست که از شعله او خندد شمع، آتشان است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. حافظ کی کئی غزلیں ایسی ہیں جو اس لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. دوش وقت سحر ز حسن نجاتم دادند، اندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد، که از حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد. دوش می آمد و رخسار برافروخته بود. تو کئی غزلیں ایسی ہیں جو اس لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، دوش کے ساتھ. دوش کا مطلب ہے دیشب، دی دیشب، دوش شب گزشتے. اس کے علاوہ دوش کا ایک مطلب جو ہے وہ کندھا بھی ہے، شولڈر کو بھی دوش کہتے ہیں. جیسے بدوش کشیدن، کسی چیز کو اپنے کندھوں پہ لینا. اور دوش گرفتن نہانے کو کہتے ہیں، غالباً ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں. بہرحال کوئی اہم لفظ ہے، کوئی راز ہے اس لفظ میں کہ حافظ جیسے شاعر نے اس لفظ کو کئی غزلیات میں اپنا پہلا لفظ رکھا.
ویسے تو رات، گزری ہوئی رات کی بات ہے، لیکن قرائن سے ایسے لگتا ہے کہ یہ رات کے کسی خاص پہر کی بات ہو رہی جو سحر سے قریب ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب انسان کے اوپر خاص قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ ایسے رستے کھلتے ہیں جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ وقت ہے جب تہجد کے لیے کہا گیا، یہی وہ وقت ہے جس کو کہتے ہیں کہ خاص رحمت کا وقت ہے، اور جس وقت کنیکٹ ہونا ایک بالاتر حقیقت کے ساتھ زیادہ آسان اور زیادہ ممکن۔ لہٰذا یہ ایسا وقت ہے جہاں حافظ کو کوئی خاص پیغام ملتا ہے، اور اس موقع کے اوپر اس کی ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوش دیدم کہ ملائک در میخانه زدند۔ میں نے دیکھا کل رات، بریکٹس میں سحر کے وقت، میں نے دیکھا کہ ملائکہ نے میخانے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملائکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مخلوق ہے جو گناہ نہیں کر سکتی، جو سرے سے کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتی، کوئی ایسا اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس جسے آپ گناہ کریں۔ ان کا میخانے کے دروازے کو کھٹکھٹانا یعنی ملائکہ کسی ایسی دنیا میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں جو ان کی ڈومین نہیں ہے۔ ایک غیر معمولی بات۔ گل آدم به سرشت، آدم کی مٹی کو گوندا، و به پیمانه زدن۔ دو معنی ہو سکتے ہیں بے پیمانے زدن کے، یا شاید دو سے بھی زیادہ۔ ایک تو یہ کہ اس کو گوندا، گوند کے اس کا پیالہ بنا دیا۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو گوندا اور پیمانے کے ساتھ، یعنی شراب والے برتن کے ساتھ، یعنی شراب کے ساتھ اسے ملا دیا، یعنی اس کے خمیر کے اندر ایک مستی ڈال۔ ابھی آدم نہیں ہے، ابھی وہ مٹی میں ہے، لیکن اس کا جو خمیر تیار ہو رہا ہے اس میں مستی ڈالی جا رہی۔ صوفی ٹریڈیشن میں شراب معرفت الہی ہے، پیمانہ قلب ہے عارف اور سالک کا، اس کا دل ہے، ساقی خود خدا بند ہے۔ وہ ساقی جو اس پیالے کے اندر شراب کو ڈال رہا ہے، تو شراب اس کی محبت ہے، اس کی معرفت ہے، اس کا عشق ہے، پیمانہ دل ہے، اور
شراب ڈالنے والا خود ساقی وہ خدا ہے۔ تو گویا پہلا جو شعر ہے کچھ اس طرح کا مفہوم دے رہا ہے کہ میں نے سحر کے وقت میرے اوپر یہ بات منکشف ہوئی، میں نے یہ منظر دیکھا، آدم کی تخلیق حافظ کی غزل کہنے سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ آدم کی تخلیق، کیا خیال ہے؟ حافظ یہ غزل لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل رات دیکھا کہ اس طرح آدم کی مٹی گوندی جا رہی ہے اور اس میں شراب ملائی جا رہی ہے اور ملائکہ میں خانے میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تخلیق کب ہوئی؟ آدم سے پہلے حافظ سے پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ آپ نے زیادہ ہی خاموشی اختیار کر دی۔ وہ حافظ سے دیکھ رہے پہلے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے، حافظ دیکھ رہے تھے اسی وقت، مطلب کہ ان کو جو نظر آ رہا تھا اسی وقت ہو رہا تھا۔ دیکھیے نا، اگر آپ دیکھیں تو آدم کے آنے کے بعد باقی ہم سب لوگ آئے ہیں نا، ایسے ہی جی۔ اصولاً تو یہی ہے کہ آدم کے بعد ہم لوگ آئے، لیکن حافظ ایک ایسے زمان کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں جو حافظ کی اپنی تخلیق سے پہلے کی، ایسے ہی ہے نا، جی۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ بات ٹائم اور سپیس کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں، جہاں پہ ہم ہیں ایسے ہی، لیکن اگر آپ ایک ایسا اسپرچل ایکسپیرئنس آپ کو حاصل ہو جائے جس میں ٹائم اور سپیس نہیں ہے، جو زمان و مکان سے ماورا ہے، جو لامکان ہے اور لازمان ہے، وہاں پہ ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، ایک معنی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ فلسفیوں میں اس میں بہت بحث ہے ٹائم کی، کہ ٹائم کیا خود سے ہے یا نہیں ہے، ریلیٹو ہے، یا کانٹ کی طرح آپ کہیں کہ یہ صرف اور صرف فریم ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ہمارا ذہن ٹائم اور سپیس کے اندر دیکھ سمجھ سوچ سکتا ہے۔ لہذا اور یہ جو ہم نے ماضی، حال اور مستقبل ہے، اصل میں ایک ہی وقت ہے، ہم نے اپنی سہولت کے لیے اس کو الگ کر رکھا ہے۔ تو یہ الگ بات، لیکن جو روحانی تجربہ ہے وہ وقت سے، زمان سے اور اس مادے سے پہلے کا تجربہ ہے، جہاں پہ زمان و مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ وجود کے اس لیول پہ چلے جائیں، وجود کی اس سطح تک چلے جائیں، تو آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، صوفی ٹریڈیشن کے مطابق، جہاں پہ آپ ایسے واقعات کو ایسے دیکھ لیں گے جیسے وہ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن۔ وہی منظر آگے بڑھ رہا ہے، ساکنان حرم ستر فاف ملکوت با من رهنشین باده مستانه زدن۔ اس حرم کے ساکنان، اس حرم کے رہنے والوں، حرم جو بہت ہی محترم جگہ ہے، کون سا حرم؟ ستر کا حرم، جو کہ پردوں میں ہے، جو کہ کئی پردوں میں ہے، جس تک پہنچنے کے لیے یہاں سے، اور حرم اور پردہ دونوں
عزت اور مقام کے لیے بھی ہیں، تقدس کے لیے بھی ہیں. جو چیز بہت محترم ہے وہ ستر میں رکھی جاتی ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جیسے کعبے کو غلاف میں رکھا جاتا ہے. اسی طرح جو خدا کی اپنی ذات ہے اس کے گرد بھی کئی پردے ہیں. یہ الگ بات کہ وہ ہر پردے کے اندر بھی موجود ہے. پیاز پردوں میں نہیں، پردہ پردہ پیاز ہے. اس کا حجاب بھی وہ خود ہی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. تو وہ مخلوق، وہ ساکن جو کہ حرم ستر میں ہے اور عفت سے پاک دامنی ملکوت کی، عالم ملکوت کی اس پاکیزہ محترم حرمت والی جگہ پر جو رہنے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ با من رہ نشین بادی مستان زد. مجھ جیسے راہ نشین پہ، مٹی پہ رستے پہ بیٹھے ہوئے، کہاں وہ اور کہاں میں، کہاں خاک اور کہاں افلاک. شراب پینے کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ہم مرتبہ اور ہم مقام کے ساتھ شراب پی. جو فارسی تہذیب میں شراب نوشی کا جو طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک تاجر کسی بھکاری کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک قاضی ایک کچھ بڑا سرکاری عہدیدار وزیر وہ کسی عام آدمی کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیے گا. یہ اصول رکھا جاتا تھا کہ شراب آپ صرف خاص لوگوں کے ساتھ ہی پی سکتے ہیں. تو اس لیے جس کے ساتھ آپ شراب پی سکتے ہیں اس کا مطلب آپ برابر. شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے خاک نشین کے ساتھ بیٹھ کے ان پردوں میں وہ جو اعلیٰ مخلوق ہے وہاں پہ جو بسنے والے ہیں انہوں نے شراب پی. تو ایک طرح سے تضاد بھی ہے کہ کہاں میں اور کہاں وہ اور ہم شراب پی رہے ہیں، اور دوسری طرف اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان اس خاک کے اندر رہتے ہوئے اس کا مقام عالم ملکوت بظاہر مٹی کا بنا ہے، لیکن مقام اور مرتبے میں وہ ملکوت کے مقام تک پہنچا ہوا ہے. جواد صاحب، یہ جو پچھلا مصرع ہے جی، ساکنان حرم ستر و عفاف پھر ملکوت، تو یعنی کہ رہنے والے اس حرم کے جو کہ پردوں میں چھپا ہوا ہے اور جو عفاف والا ہے، وہاں کے رہنے والے ملکوت. ملکوت بھی جگہ ہے، ملکوت عالم ہے. عالم ناسوت، جبروت، لاہوت، ملکوت، یہ سارے عوالم کے نام. اچھا، عالم ناسوت، جی، عالم ناسوت، عالم لاہوت، ملکوت، جبروت اور ملکوت اور جبروت. ٹھیک. تو یہ ملکوت جگہ کی کوئی خاصیت ہے ایز اپوز ٹو لاہوت یا عالم ملائکہ، جہاں پہ ملائکہ ہیں، جہاں پہ ملائکہ ہے. ٹھیک جی، ملائکہ ہیں. آپ ذرا اس کو کلک کیجئے، تھوڑی سی وضاحت کریں گے. ادھر دے خدا میں جا کے مزید دیکھتے. عالم فرشتگان، جی وہی ہے نا عالم غیب. اور دے خدا میں دیکھیں، یہ سب سے اچھا یہ بتائیں
یہ دہی اس دہستان، یہ تو لاہیجان کا ایک جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ملکوت بادشاہی، بزرگی اور چیرگی، وہ ملک سے ہے نا، ملک کنگڈم، یعنی چیرگی عزت و بزرگی، عظمت انسان، عظمت و سلطان، سوری عز و سلطان ہو گیا. عالم ملکوت یہ نیچے والا نا، عالم دیکھیے یہ ملکوت، عالم جبروت و عالم مجردات است. ملا صدرہ کے مطابق عالم شہادت مانند قشر است نسبت به عالم ملکوت. یہ جو عالم شہادت جس میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھیں جیسے شیل ہے بادام کا یا کسی ایسی چیز کا، جس کے اندر گری جو ہے وہ عالم ملکوت. ومانند قالب است بقیاس بعالم روح، اور عالم ارواح کے لیے یہی عالم ملکوت پھر کیا ہے، شیل بن جاتا ہے، اس کے اندر عالم ارواح ہے. اور عالم ملکوت جو ہے وہ کہتے ہیں مقابل عالم شہادت است. سادہ جو بیان کر رہے ہیں اور بڑی مستند کتاب سے مثال لے کر آئے. کیا بات ہے، دے خدا صاحب بھی بہت کمال کا کام کر گئے. فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت عالم شہادت کے مقابلے میں ہے، یعنی اس کا اینٹونیم ہے. عالم شہادت کون سا ہے؟ جس میں آپ اور ہم رہے ہیں. ٹھیک، اس کے مقابلے میں اگر ایک لفظ رکھیں عالم شہادت، وہ ہے عالم غیب. صحیح، اسی عالم غیب کو عالم ملکوت. چلیے واپس آئیے. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من رہنشین بادے مستان سے. اب مستی فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے ایک ممنوع چیز. جنگ ہفتاد و دو ملت ہمیرا حوض بنے چون ندیدند حقیقت رہ افسان سے. ہفتاد و دو، 72 جنگ ہفتاد و دو ملت، 72 قوموں کی جنگ. ہمیرا عذر بلے، سب سے معذرت، میرا اس جنگ میں کسی سے کوئی تعلق نہیں. تری آپ تیسرا شعر حذف کر گئے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، تھینک یو. آسمان بار امانت نتوانست کشید خرے کار به نام من دیوان. آسمان بار وزن، امانت، بار امانت کا وزن، نتوانست کشید، یہ وزن آسمان نہ اٹھا سکا. اس امانت کا وزن آسمان نہ اٹھا سکا. قرۂ کار بناؤ میں نے دیوانے زمان. اور آخر کار کیا ہوا؟ قرہ کس کے نام نکلا؟ مجھ دیوانے کے نام. آپ کو معلوم ہے قرآن کی مشہور معروف اور معضلات اور مشکل آیات میں سے جس میں کہا گیا کہ ہم نے یہ امانت زمینوں اور آسمانوں کو دی اور انہوں نے اس کا انکار کیا، اور انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، اور انسان تو ظلم و جہول ہے. آیت کوئی نکال سکتا ہے سامنے؟ میرے خیال سے ہم نے وہ کچھ 2-3 سیشن پہلے دیکھی تھی. جی. اچھا، ایک سوال ہے، ایک چھوٹا سا. یہ جو گل آدم بے سرشتن، تو یہ بے یہاں کیا کر رہا ہے؟ بے وہی ہے، بائے زائد ہے جو ماضی کے اوپر لگی ہے، جو کہ آج کل نہیں لگتی. اچھا جی، ماضی کے اوپر بے کی لگاتے تھے. روایت رہی ہے. جی، روایت رہی ہے، کلاسیکی متون میں آپ کو بہت ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر؟ جی. جواد صاحب، یہ جو اس میں وربز استعمال ہوئے اس شعر میں، کشیدن اور زدن، تو ایک تو یہ کہ زدن لگتا ہے کہ ہر شعر میں اس کا مطلب مختلف ہے،
اور کشیدن کا کے ورب کی ذرا تشریح کریں گے کہ یہ کن معنوں میں؟ یہاں پہ تو یہ ہے کہ یہاں استعمال ہوا ہے اٹھانے کے معنی میں، تو کیا یہی اس کا مطلب ہے یا یہ اس کا یہاں پہ اٹھانے کے کشیدن کے کافی مطلب ہے. کشیدن کا مطلب کھینچنا ہے. کشیدن کا مطلب جو ہے وہ کھینچنا ہے، اٹھانا ہے. حتیٰ آپ کھینچنا بھی دیکھیں نا، خود کھینچنا اردو میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. لکیر کھینچنا، جیسے اب یہ کھینچنا، اس کھینچنے سے جیسے آپ مطلب ہاتھ سے کسی کو پکڑ کے کھینچیں کسی چیز کو، وہ اور ہے. تو کشیدن بالکل، کشیدن کا ایک مطلب سمجھنا اور درک کرنا بھی ہے، تصریف کرنا. مثلا کہ من نمیکشم I don't understand this، من نمیکشم، ذہنم نمیکشد، میرا دماغ نہیں اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ہو گیا. زدن جو ہے، دیکھیے زدن خود بھی بہت زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بالکل آپ صحیح کریں کہ ہر جگہ پہ ہر معنی میں مختلف، ہر لائن میں ایک خاص مفہوم استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ مفہوم اس کا واضح ہوتا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہے. باد زدن، باد زدن ہے پیمانہ زدن. ذرا نکالیں پیمانے زدن. باد زدن ہے شراب پینا نا، جو شراب سے ٹکراتی ہے، ٹکرا کے شراب پی جاتی. پیمانے کش، پیمانے کشیدن، پیمانے کردن، پیمانے زدن، کنایہ شراب خوردن، پیالے خوردن، پیالے نوشیدن. جی ٹھیک ہے، واپس آئیے. سوری، یہ آپ نے دے خدا میں دیکھا تھا؟ جی دے خدا. جی اچھا. پیمانے دوسرے میں کیا کہتے ہیں؟ باد زدن. باد زدن بھی وہی پیمانہ زدن. پیمانہ کا لفظ نا، بادہ تو شراب کو پیمانہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ شراب نوشی کی جو ان کے اصول تھے، اس کے مطابق یہ تھا کہ جو شراب پینے والی برتن ہے جس میں پیالہ جس میں پیا جاتا تھا، اس کے اوپر نا لائنز لگی ہوئی، اور وہ 7 لائنیں ہوتی تھی میجر کے طور پر، کہ آپ نے کتنی لکر یا وائن لینی ہے، آپ کو اس سے پتہ چل جاتا. ٹھیک ہے. اور فارسی میں ایک محاورہ ہے ہفت خط. 7 لائن ہوتی تھی. جو بہت ہی شراب پینے میں ماہر ہوتا تھا وہ 7ویں خط تک شراب پی لیتا تھا، بھرا ہوا پورا پیالہ پی جائے. تو اس کو وہ 7 ہوتے تھے نا. تو جو آدمی ایسا کام کر لیتا تھا اسے کہتے ہیں بھی اس نے ہفت خط تک پینے والا بندہ ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ محاورہ بن گیا. جو کسی کام میں بہت ہی ماہر ہو، بہت ہی ایکسپرٹ ہو، اس کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ تو مطلب ہفت خط ہے، یعنی بہت ہی ایکسپرٹ ہے. تو جو بہت ہی تجربہ کار شرابی ہے وہی صرف ہفت خط ہو سکتا تھا. تو جو بھی کسی کام میں ماہر اور تجربہ کار، اس کو ہفت خط کہا جاتا. تو پیمانہ اس لیے کہا جاتے تھے اس کے اوپر باقاعدہ نا لائنز لگی ہوتی تھی، تو پیمانہ بنا ہوتا تھا میجر کے طور پر. آسمان بار امانت نتوانست کشید کرے، کار بناؤ میں من دیوانے زدن. قر زدن، اب یہاں پہ آپ کا جو مصدر ہے وہ ہے قر زدن. پچھلے میں تھا باد زدن، اس سے پہلے تھا پیمانے زدن. وہ بوجھ جو کہ آسمان نہ اٹھا سکا، وہ مجھ جیسے دیوانے عقل سے آری شخص، اس کے نام وہ قرآن نکال دیا گیا. 2 باتیں کر دیکھیے. ایک تو حافظ کے ہاں جو ایک آپ کو مسلسل ایک سوچ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حافظ اس نظام کائنات کو مشکوک نظروں سے دیکھ پایا. اس کا خیال تھا کہ
سچ مچ میں کوئی بہت بڑا معاملہ خراب ہوا ہے اس کائنات کے بناتے اور اس کے نظام کی تشکیل. لہذا وہ اس کی تخلیق سے آپ کو اس طرح سے راضی اور مطمئن نظر نہیں آتا. لیکن دلچسپ بات یہ کہ حافظ باوجود اس کے کہ اس کائنات کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ خوشی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. دیکھیے دو طرح کی باتیں. اگر آپ نہلسٹ ہو جائیں، اگر آپ اتنے اسکیپٹک ہو جائیں کہ آپ کو ہر چیز میں شک 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 نظر آنا شروع ہو جائے، یہ بھی غلط، اس میں بھی یہ ہے، اس میں بھی یہ ہے، اس میں بھی یہ ہے، تو دو صورتیں. ایک تو یہ کہ آپ شدید اضطراب اور پریشانی کا شکار ہو جائیں، مایوسی کا شکار ہو جائیں. اور ایک یہ کہ آپ اس کو باوجود اس کے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایسا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. اب یہ ایکسیپٹنس ادب کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مقام ادب میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، اور ایک پالیسی بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے مجھے پریشان ہونے، تو اسی میں رہو، اسی میں. اور دلچسپ بات، حافظ کے ہاں گناہ کا تصور بھی بہت ہی دلچسپ ہے. حافظ کے ہاں گناہ اس کائنات کی تشکیل میں اس کا ایک بنیادی کردار ہے کہ اگر آدم وہ گناہ نہ کرتے، اگر شیطان یہ گناہ نہ کرتا، تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی. تو اس کائنات کی تشکیل اور اس کے بنانے میں گناہ کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے، اوریجنل سن کا، جیسے کرسچینٹی میں جو کانسیپٹ ہے. تو وہ گناہ کو بھی ایک منفی چیز کے طور پہ نہیں لیتا، اس سے بھی مثبت چیز ہی لیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک گناہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کائنات کی. تو خیر ہم بحث پر کہاں چلے گے. ہاں یہاں پہ اس آیت میں بھی وہ جو حافظ کا ایک اپنا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ہو تو زیادتی گئی ہے، وہ اظہار باہر کر رہا ہے. آسمان بار امانت نہ توان اس کی چیز. اور پھر یہ کہ انسان نے قبول کر لیا. اب اگر انسان سے پوچھیں کہ بھائی انسان تم نے یہ قبول کب کیا، تو شاید ہی کوئی انسان ہو، شاید ہی کوئی انسان ہو جو یہ کہے کہ بھائی میں نے قبول کیا، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کب ہوا، مجھے تو ہوش ہی نہیں یہ میں نے کیا ہے. یہ بھی میرے اوپر ایسے ہی آپ مطلب وہ گویا الزام تراشی کر رہے ہیں، مطلب میں کہاں اور کب تھا اور کب، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ ایسا کوئی وعدہ ہوا، کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی ایسا سوال و جواب ہوا. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن کی معضلات میں سے، مشکل آیات میں سے ہے، جس کے اوپر کافی بحث ہے. اگر آپ کو زیادہ دلچسپی ہو تو آپ تفاسیر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو لوگوں نے ایڈریس نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے اپنے انداز سے اس کی شرح اور تفسیر اور معنی کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کہ ظلمن جہولہ جو ہے وہ کہاں پہ کس جگہ پہ کوالیفائی کرتا ہے، کیا اس کا پچھلے ہے، اس سے تعلق ہے، آگے سے تعلق ہے، اور ظلم اور جہول کیا ہے. اور اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے. وہ ہر ایک اور کلام کی بحث ہو جائے گی. یہاں پہ ہم فی الحال شعر کی حد تک ہی اگر رہیں تو آسمان بار امانت نہ توان اس کی شیر، آسمان امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا.
نہ اٹھا سکا، وہ چیز جو کہ زمین و آسمان جیسی عظیم موجودات نہ کر سکے. کرۂ کار بناؤ میں نے دیوانے ضرور، تو مجھ دیوانے کے نام وہ قرآن نکالا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیوانہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دیوانوں کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوتی، دیوانوں سے کوئی پرسش نہیں ہوتی، دیوانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا. شرعی لحاظ سے بھی اگر کوئی دیوانہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، غلط کام کر دیتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی. تو ظلوماً جہولا جو ہے وہ جاہل، وہ جو دیوانہ ہے، ٹھیک ہے اس سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ کچھ کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف سے اپنے آپ کو بری ذمہ بھی کر رہے ہیں نا. تو یہاں جب میں تھا ہی ظلوم و جہول، جب میں تھا ہی دیوانہ اور جاہل، تو ظاہر ہے پھر میں نے یہی کرنا تھا. مطلب آپ دیوانے سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو ایک لحاظ سے اپنے سر سے وہ امانت لے کے اور بڑی صفائی سے اس سے نکل بھی جاتا. جواد صاحب یہ ایک تھوڑی سی ڈائگریشن ہے، لیکن اس میں یہ امانت کیا امانت ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بہت لمبی بحثیں ہوئی ہیں. مجھے جو رائے زیادہ قریب لگتی ہے، سمجھ کے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ اختیار ہے. انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے، جو ول دی گئی ہے، جس سے اپنے ارادے سے وہ کچھ چیزوں کا انتخاب کر سکتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، یہی امانت ہے. کہ اگر اور یہ دیکھیں نا، ارادہ خدا کے پاس ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری مخلوقات موجودات ہیں جو ارادے سے آ رہی ہیں، ان کے پاس کوئی ارادہ نہیں، ان کے پاس کوئی ارادہ نہیں. انسان کو ارادہ دیا گیا تو یہ خدائی طاقت ہے. لیکن نا میں فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں، میں یہ کروں یہ نہیں کروں. یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جب آپ کے پاس ارادہ ہے. مجھے یہ والی رائے زیادہ وہ لگتی ہے، مطلب سمجھ میں آتی ہے. اور آرا بھی ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں، کافی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. کافی ہے. جی جی چیز ذہن میں آتی تھی، یہاں جو پر صغیر میں جو متون ہے اس میں یہ دوسرے مصرے میں لکھا ہوتا ہے قرۂ فال بے نام من دیوان زد، قرۂ فال، اور جو اس پورے اس میں زیادہ اچھا بیٹھتا بھی ہے قرے کے ساتھ جو فال کا جو رعایت ہے وہ ہے. تو اس کے متعلق تھوڑی سی آپ اگر روشنی ڈال دیں کہ یہ جو متون میں جو ایران نے جو اس کو وہ اسپیسیفائی کیا، اس کے کیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کا سورس کیا ہے. کیا یہ قزوینی صاحب کا نسخہ ہے؟ یہ میرے خیال سے قزوینی صاحب کا نسخہ ہے، یہ جو ہے انہی کے نسخے پہ بنیاد. جی ہاں. حافظ کے ہاں تو ایک بڑا شدید مسئلہ رہا الفاظ کا، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پہ کیا کہتے ہیں آپ، سوال میرا یہی تھا کہ قرائے کار جو ہے وہ قرائے فال رعایت لفظی کے لحاظ سے زیادہ کیوں دی گئی. ہاں تو انہوں نے جو قزوینی یا جو بھی اس متون کو انہوں نے ترجیح دی ہے، یقینی طور پہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حافظ کے ہاں ایک اور بات یہ کہ حافظ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نسخوں میں دیوان میں ترمیم بھی کرتے رہے خود سے. مطلب ایک دفعہ انہوں نے یہ لفظ لگایا، ایسا نہیں تھا. دیکھیں اس زمانے میں نہیں تھا جیسے آج ہوتا ہے نا کہ ایک میں نے لکھا نسخہ، ہاتھ سے لکھ کے دے دیا اور پرنٹ ہو گیا اور چھپ گیا اور بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. تو ہاتھ سے لکھا، پھر میں نے 10 بندے بلائے بٹھائے اپنے پاس، میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ لکھو. پرنٹ اس وقت یہ پریس تو تھا نہیں نا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ اگلی دفعہ جب میں نے لکھوایا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار میں یہاں پہ یہ لفظ نہ لگا دوں اگلے 20 لوگوں کے لیے جو کاپی بنوائی ہے.
اور پھر یہ کہ آگے جو نقل کریں وہ جو 20 لکھ رہے تھے میرے پاس بیٹھ کے، انہوں نے جا کے 20 اور کو ہر ایک نے 20 کو لکھوایا، کیسکیڈنگ کا جو ماڈل ہے نا اس طرح سے، اور پھر ہر ایک نے 20 کو لکھوایا، تو یوں ڈسیمینیٹ اس طرح سے ہوتی تھی. تو حافظ کے بارے میں یہ کہ وہ نظر ثانی کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے نسخوں میں اختلاف بہت زیادہ. اتنا ہی، باقی یہ کہ یہاں پہ ترجیح کار کو دی جائے یا فعال کو دی جائے، میرے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے. مجھے تو شاید فعال زیادہ اچھا لگے، لیکن ظاہر ہے قزوین صاحب نے لکھا ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اس کا مجھے بھی آپ کی طرح. میرا عذر ہے، ان سب سے معذرت چاہو. چون ندیدند حقیقت رہے افسانے سے، چونکہ انہوں نے حقیقت کو نہیں دیکھا، افسانوں میں چل. سب نے اپنا کوئی نہ کوئی فرقہ بنا لیا، اپنا کوئی نہ کوئی نظریہ بنا لیا، اور پھر آپس میں لڑائی شروع کر دی. یہ اس لیے کہ انہوں نے حقیقت کو نہیں دیکھا. جس نے حقیقت کو دیکھا ہے اس کے لیے 72 نہیں ہے، اس کے لیے ایک. وہ بے شک 72 شکلوں میں کیوں نہ ظاہر ہو، وہ ہے ایک. یہ جو کثرت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ہے وحدت. دوسرے لفظوں میں وہاں پہ خیر اور شر، اچھا اور برا، نیکی اور بدی، یہ صرف ظاہر میں ایک دوسرے کے متصادم، حقیقت میں نہیں. یہ ایک ہی ڈیزائن کا حصہ ہے، یہ ایک ہی اسکیم کا حصہ ہے، اور اسی اسکیم کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں اپنے اپنے طریقے سے. شیطان اپنا ایک کام کر رہا ہے، تو اس میں کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن جو کیریکٹرز ہیں جو اس اسکیم کا حصہ بنے، اس ڈیوائن ڈیزائن کا حصہ بنے، وہ اس کو ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھ گئے، اپنے حق اور باطل ہونے کو. وہ اسی کھیل کو حقیقی سمجھنا شروع کر دیا. جیسے کیریکٹرز ہیں، ڈرامہ لکھا گیا، ڈائریکشن، اس کا انجام سب کچھ معلوم ہے، لیکن کردار اپنا کردار نبھاتے 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 اپنے آپ کو سچ مچ وہ کردار سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ ڈرامہ، حالانکہ یہ ایک کھیل. جنگ ہفتاد دو ملت ہمیرا عذر بنے، چن ندیدند حقیقت رہے افسانے زدہ. چونکہ نہیں دیکھی انہوں نے حقیقت، افسانے پہ چل پڑے، افسانوں پہ خیالی دنیا میں چل پڑے. سر یہ جو رہ ہے، یہ رہ جانا والا رہ ہے یا کس سینس میں استعمال ہوا ہے؟ یہ راہ، رستہ اور رستہ، راہ زدن یعنی راہ رفتن، رہ افسانے زدہ. یہ جو عذر بے نہ ہے، بے نہ کیا ہے؟ نہادن مصدر ہے، عذر نہادن، ٹھیک ہے. عذر نہادن یعنی ٹو سیک اپولوجی. ذرا عذر نہادن کو ذرا سرچ کریں. اعتذار، عذر خواستن، ٹو سیک اپولوجی، وہی عذر آوردن، بہانے آوردن. سیک اپولوجی. وعاملی بحضرت خیشتن استدعا کیا ہے؟ صد عذر نہ، عذر پذیرفتن، عذر خواستن، معذور داشتن. ہاں ٹھیک ہے. عذر نهم گر بودش آزاری جور تراو چه از. تو سر یہ بنے پھر کس طرح بن گیا؟ عذر نہادن تو مصدر ہے، نہادن مصدر،
مصدر کا ستاق حال بنا نے، اچھا، اور بنا بے نے. ٹھیک جی امر ہے نا، فعل امر. ٹھیک ہو گیا. جی واپس آئیے. اور یہ افزان زدن رہ افسانے زدن، اصل میں راہ زدن. راہ زدن یعنی they took the way. سوری. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، جب میں اور عدنان دیکھ رہے تھے یہ چند دن پہلے، تو ہم نے جو اس کا مطلب اخذ کیا تھا وہ تھا کہ یہ 72 فرقوں کا جو ایک ہے یا آپسی جو ان کی جو آپس کی لڑائی ہے. جی جی جی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 72 فرقوں کی 72 قومیں جہاں پہ ملت کا لفظ استعمال ہوا ہے ہمیشہ عذر بنا یا اس کے لیے یہ became an excuse kind of کیونکہ انہوں نے اصلی راہ نہیں دیکھی یا حقیقت راہ چون نہ دیدن حقیقت راہ افسان زدن کہ بھئی along those lines. عدنان کوئی ایسے ہی ہم نے کوئی مطلب اخذ کیا تھا نا. ہاں لیکن یہ جو بے نے ہے اس پہ ہمیں کنفیوژن تھی. تو بے نے یہ لگتا ہے امپیریٹو ہے، رائٹ؟ کہ امپیریٹو، دس از امپیریٹو. ہاں شکر عزت کے بیان من او سول بتا سولفت صوفیان رقص کنان ساغر شکران. شکر عزت خدا کا شکر کہ میرے اور اس کے بیچ صلح ہو. اب یہ میرے اور وہ کون ہے نا؟ میری دشمنی کس کے ساتھ؟ اگر عام معنوں میں لیں تو رقیب ہو سکتا ہے، محبوب ہو سکتا ہے، زمینی اگر دنیا کی بات کریں تو. ٹھیک. سوری ایک کال آ رہی ہے، میں جی ان کو صرف بتانے کی. شکر عزت یزدان عزت خدا کے لیے لفظ استعمال ہو. خدا کا شکر کہ میرے اور اس کے بیچ صلح ہو گئی. اب یہ جو او ہے کوئی معلوم نہیں یہاں پہ کون ہے، کچھ معلوم نہیں، اور اسی نے خوبصورتی قائم کر دی ہے کہ پاسبلٹیز بہت زیادہ ہوگی. او میرا رقیب ہو سکتا ہے، او میرا محبوب ہو سکتا ہے، او میرا دشمن ہو سکتا ہے، او شیطان ہو سکتا ہے، او خود خدا ہو سکتا ہے. خدا کا شکر کہ میرے اور خدا کے درمیان دوستی ہو گئی، چونکہ ایک دفعہ تو نکال دیا گیا تھا نا وہاں سے. پھر ربنا ظلمنا انفسنا، پھر دعا قبول ہوئی. شکر عزت کے میان من و اصول. شکر خدا کا کہ میرے اور اس کے بیچ صلح ہو گئی. صوفیان رقص کنان ساغر شکران. تو صوفیوں نے رقص کرتے ہوئے شکرانے کے ساغر پیے، شکرانے کے جام. شکرانے کے لیے جو چیز عام طور پر مرسوم ہے ہماری روایت میں، وہ شکرانے کے نفل ہوا کرتے ہیں نا. ایسے ہی شکرانے کی نماز ہوا کرتی ہے. اور یہاں پہ حافظ شراب کو کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں صوفیان کی جگہ ہوریان. وہ بھی شاید وہ زیادہ اچھا ہو. ہوریان چونکہ بات وہاں پہ ہو رہی ہے نا. بندہ دیکھ کے انہوں نے وہ لفظ چنا ہے میرے خیال میں. آتشان نیست که از شعله او خندد شم. آگ وہ نہیں ہے کہ جس کے شعلے سے
شمع ہستی ہے. دیکھیے جب شعلہ جل رہا ہو اس جلنے کو مسکراہٹ کہا اس نے نا، ہنسی کا نام دیا ہے. آتشان نیست کہ از شعله او خندد شمع، آگ وہ نہیں ہے جس کے شعلے سے شمع ہنسے. آتشان است کہ در خرمن پروانه زده، آگ تو وہ ہے جو پروانے کے وجود میں لگائی گئی. ہے نا مزے کی بات. خرمن کو دیکھیے ذرا کیا معنی کیا انہوں نے. یہ خرمن کلیئر نہیں تھا لاسٹ ٹائم بھی میں نے دیکھا تھا. لیٹس سی خرمن. ایک تو خرمن پتہ کیا ہے، ایک تو وہ ہے جو بھوسا اکٹھا کیا جاتا ہے نا. ہاں جی یہ وہی ہے میرا خیال سے. اقبال والا تھا نا خرمن، کہ خرمن کو جلا دو، بھوسے والا میرے خیال میں وہ. جی پروانے کو پھر اس نے بھوسے کا نام دیا نا. جو ایک بھوسا جو جلتا ہے نا ایک لمحے میں بھسم ہو جاتا ہے نا جل کے، ہے نا. پروانہ بھی جب شمع کے آگے جلتا ہے تو یہ کیا ہے؟ خرمن پروانے زدند. اس میں ورب خرمن زدند ہے نہیں، آتش زدند. آتش آن ہے ادھر، آگ ہے وہ آگ جو کہ پروانے کے خرمن میں لگائی گئی آگ وہ ہے. یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شمع جلا رہی ہے. جو تعلق ہے کاز اور ایفیکٹ کا دونوں کے بیچ، تو ہمیں کاز لگ رہی ہے کیا؟ شمع. ایفیکٹ لگ رہا ہے کیا؟ پروانے کا جلنا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، الٹ اصل آگ وہ ہے جو کہ اس کے اندر ہے، جو اس کو جلاتی ہے، جو اسے لے کر اس مقام تک لے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے. اس آگ کو دیکھو. آگ وہ تھوڑی آگ ہے جو اس کے اندر آگ اس آگ کو دیکھو جو اس کے اندر لگی. آتش کا سمبل بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آتش ایک تو 4 عناصر میں سے ایک عنصر ہے، ایسے ہی ہے. تو 4 ایلیمنٹ، ان میں سب سے جو ہائر جس کا سٹیٹس ہے وہ فائر. اور شیطان نے جب کہا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں جبکہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوں، تو اس ہیرارکی کے اندر جو ایلیمنٹس کی ہے اس میں جو سوائل ہے وہ سب سے نیچے ہے اور فائر سب سے نیچے. تو بھئی ان کا تو آپس میں تعلق ہی نہیں بنتا نا. شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں آگ کا بنا ہوں، یہ کہاں مٹی کا بنا انسان، اور میں اس کو وہ کروں. آگ کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ پاک ہے اور آلودگیوں اور گناہوں کو دھونے کے لیے. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جہنم کی آگ بھی ہے وہ بھی آگ یہ نہیں ہے جو اذیت کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ وہ پاک کرنے کے لیے، جو آلودگیوں کو دھوئے گی. وہ لوگ جو کہ پیوریفیکیشن اپنی اس دنیا میں نہیں کر سکے، ایک پروسیس تھا جو ان کی پرفیکشن کے لیے ضروری تھا. میں آپ کو صوفی انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو صاف کر لیا، گناہوں سے دھو لیا، آلودہ کر لیا، تو اگلی سٹیج کے لیے وہ تیار ہو گئے ٹرانسفارم ہونے کے لیے. اس باڈی کے بعد آگے کہاں جائے، پرفیکشن میں اگلے مرحلے میں جانے کے لیے. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ یہ کام نہیں کر سکے اس دنیا میں، تو ان کو وہاں پہ وہ کمی پوری کر دی جائے گی، ان کی صفائی ہوگی. آگ سے مراد یہ نہیں ہے مطلب کہ ان کو اذیت دی جائے گی، بلکہ اس پرفیکشن کے لیے جو ضرورت ہے وہ پوری کر کے ان کو بھی اس رستے میں ڈال دیا جائے گا. اور زوراسٹرین ٹریڈیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ آگ ایک مقدس چیز ہے، بہت ہی مقدس
اس کی. آتشان نیست که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدن، کس جو حافظ نگشاد از رخ اندیش نقاب. حافظ کی طرح کسی نے سوچ کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا. کیا بات ہے، کیا امیج ہے. اندیش، سوچ، خیال، خیال کو پرسونیفائی کر دیا. خیال خود کیا ہے؟ خیال ہے، اس کو پرسونیفائی کر دیا، جس کے چہرے سے کیا نقاب اٹھا رہا ہے. کس جو حافظ، حافظ کی طرح کسی نے خیال کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹا. کون ہٹاتا ہے چہرے سے پردہ؟ جو محرم، ایسے ہی جو محرم ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے چہرے سے پردہ ہٹا. تو عالم خیال کا جو محرم ہے، اب اگر اس کو ابن عربی کے اسکول میں جا کے آپ اس کو کھولیں تو ابن عربی کے ہاں جیسے عالم ارواح ہے، اسی طرح ایک عالم خیال ہے، ایک عالم صور ہے، عالم صورت ہے، ایک عالم خیال ہے. اور عالم خیال عالم صورت سے زیادہ گہرا اور زیادہ پیچیدہ، زیادہ سٹل ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو ابھی دیتا ہوں. آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہیں، ایسے ہی سفید رنگ کے گھوڑے میں آپ بیٹھے. آپ کر سکتے ہیں تصور؟ بالکل کر سکتے ہیں. ایسے ہی اب میں کہتا ہوں اس گھوڑے کے 2 سر نکل آئے ہیں. آپ یہ بھی تصور کر لیں گے کہ اس کے 2 سر. میں کہتا ہوں اس کے 5 سر ہو گئے ہیں. آپ یہ بھی تصور کر لیں. ایسے ہی نا؟ کیا خوبصورت ہے خیال کی دنیا. جو ناممکنات ہیں عالم مادہ کے اندر، میٹیریل ورلڈ میں، عالم خیال میں ممکنات. معجزے کرتا ہے عالم خیال. تو عالم خیال عالم ظاہر سے زیادہ پیچیدہ، اس سے زیادہ سٹل اور ڈیلیکیٹ. ہاں، خیال. خالق اور مخلوق کی جو نسبت ہے صوفیاء کے ہاں، جو ایک تعبیر آپ کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ عالم خلقت خالق کا ایک خیال. جیسے ہمارے خیالات ہمارے وجود کے اندر ہیں، ہمارے وجود سے باہر نہیں ہیں، ایسے ہی ہمارے ذہن کے اندر خیالات تشکیل پا رہے ہیں. تو جتنی مخلوقات ہیں وہ خدا کے لیے ان کی حیثیت ایسے ہی ہے. خیالوں میں وہ خیال کر رہا ہے اور وہ بن رہی ہے. جیسے ہی وہ سوچتا ہے وہ ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ اس کے خیال سے محو وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس سے باہر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر. کس جو حافظ نہ گشاد از رخ اندیش نقاب. حافظ کی طرح کسی نے عالم خیال کے چہرے سے پردہ نہ اٹھا. تاؤ سر زلف سخن را. اب سخن کو زلف دے دی اس شعر، تاکہ سخن کی زلف کو قلم کے ساتھ شانہ کیا جائے. دیکھیے یہ ہے نا کمال. جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو کچھ ہمارے خیال میں آتا ہے، شاعری عالم خیال ہے، تخیل ہے. لیکن وہ جب حرف کے اندر آتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے. زلف اور زلف حافظ کے ہاں 2 لفظ بہت سگنیفیکنٹ ہیں اس شعر کے اندر. ایک رخ اور ایک زلف. رخ عالم وحدت
زلف عالم کثرت. حافظ کی پوری شاعری میں جہاں جہاں زلف کا ذکر آیا وہ عالم کثرت. خیال ایک ہے لیکن لفظ بہت ہیں، سخن زیادہ ہے. ایسے ہی ایک ہی خیال کو کئی انداز میں کہا گیا. ہر دفعہ نئے انداز سے سجتا ہے خیال. اور کیسے سجتا ہے؟ قلم کی کنگھی سے ان بالوں کو سلجھایا جاتا. تو قلم کنگھی، حروف بال، خیال چہرہ جس کے آگے سے نقاب ہٹایا گیا. یہ شعر شاید اتنا خوبصورت ہے کہ میں اب اس کی تشریح مزید کر نہیں سکتا. اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی امیجری کو. صرف 10:15 بج گئے. کچھ سوالات ہیں تو بتائیے. اسی مصرے میں تھا سر زلف سخن را، آپ نے کہا زلف عالم وحدت اور سخن آپ نے کثرت، عالم کثرت. زلف عالم کثرت، رخ عالم وحدت. چہرہ دیکھیے، چہرہ سفیدی کی طرف اور زلف سیاہی کی طرف. تو عالم کثرت میں عالم ظلمت ہے، عالم گمراہی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چہرہ جو کہ وحدت ہے اور زلف جو کہ کثرت ہے، وہ ایک ہی جگہ لوٹ کے جا رہی ہے. دونوں ایک ہی جگہ پہ لوٹ کے جاتے. ایک ہی شخص کا چہرہ ہے اور ایک ہی شخص کی زلف ہے. یہ عالم، یہ دنیا، یہ خدا کی زلف، مطلب اس کے عالم کثرت، جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو مختلف کثیر ہو کے کبھی کس صورت میں ظاہر کیا، کبھی کس میں، کبھی کس میں. اسی وجہ سے گمراہی بھی ہوئی، اسی وجہ سے لوگ بھٹک بھی گئے. لیکن پیچھے اس کثرت کے پیچھے ایک وحدت ہے، اور وہ چہرہ ہے، وجہ اللہ ہے. اب یہ ہے جسمانیت میں. توحید دو طرح کی ہے نا، بہت ساری تقسیم کی گئی ہیں. ایک ہے توحید تشبیہی، ایک ہے توحید تنزیہی. توحید تشبیہی کیا ہے؟ خدا کی جسمانیت. ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر. ایک ہے توحید تنزیہی، وہ پھر ایک اور مرحلہ ہے، ایک اور مقام ہے. وہ کبھی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، نہیں تو پھر کسی اور محفل کا تقاضا کرتی ہے یہ بحث. یہ شعر جو ہے آتش آن نیست کہ از شعلے او خندند شمع، اس کا ذرا آخری جو حصہ ہے اس کو ذرا آپ بتا دیجئے کچھ. میں یہ آتش خندد اس طرح یہ اس کا ہے. دیکھیں، آگ وہ نہیں ہے کہ جس کے شعلے سے شمع ہنسے. دیکھیے، شمع کے شعلے کو ذہن میں لائیے تو وہ جو یوں یوں کر رہی ہے نا، تو یہ اس کی شوخی ہے، جو اس کا شعلہ ہے یوں حرکت پہ صحیح اور روشن ہے. اور اس کی شکل دیکھیں تو وہ ملتی ہے ہونٹوں سے، امیج ایسی ہے صحیح تو اس سے مسکراہٹ اور ہنسنا وہاں پہ ہو. شکریہ سر. تو یہ جو شان زدن کا مطلب کنگھی کرنا، کنگھی، اس کا مطلب میں نے ابھی دیکھا تھا اس میں، آرائش کردن موئے بشانے، منہ بشانے، کہ اپنے بال کندھوں پہ آرائش کر. کسی سے پوچھا کہ بھئی نیک ٹائی جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں باندھتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جیسے ہی آپ کھولتے ہیں تو آپ کو نا سکون محسوس ہوتا ہے ایک دم سے.